اس کائنات کے سب سے عظیم امانت دار کی عظیم ترین امانت کی حفاظت فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کائنات کے لیے آمنہ بنا کر بھیجا، یعنی اسم و مسمہ بن کر قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز تھی، یعنی آپ کو اتنی فضیلت حاصل تھی کہ قریش کی عورتوں میں آپ ٹاپ آف دا لائن کے اتھارٹی جو یہ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس اتھارٹی کی اگر کوئی جنت بنا کے بھیجی گئی ہیں تو وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کائنات کی سب سے عظیم ترین ماں کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، یعنی ادب کا کوئی بھی استعارہ نہیں ہے، نہ ہو سکے گا جو اس عظیم ترین ہستی اور اس عظیم ترین ماں کے پروٹوکول کے مطابق اور ان کی بارگاہ کی شایان شان ہو، جن کی شان کے آگے عرشی بھی اور فرشی بھی اپنے سروں کو انتہائی ادب کے ساتھ جھکاتے ہیں۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ مائیں تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی ہیں، ہر ایک کا ظاہر ہے اپنا اپنا رتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رفعتیں، ہر ایک کی اپنی اپنی منزل عزت و توقیر ہے، مگر جو شرف، جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ اور جو شان شہنشاہ کونین کی امی جان کو عطا ہوا، وہ نرالا بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی دنیا بنانے والے خالق نے، کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے جس عظیم ترین ہستی کا، جس عظیم ترین گود کا انتخاب کیا، ان سے بڑھ کر تعظیم کے لائق دنیا کی کون سی ماں ہوگی؟ صاحب مجھے ذرا بتائیے کہ جو وجہ وجود کائنات کے مبارک وجود کے دنیا میں تشریف آوری کا سبب بنی، یعنی یہ وہ اعلیٰ مقام ہستی ہیں جو کائنات کے تاجدار، احمد مختار، انبیاء کے سردار، یتیموں، غریبوں اور بے کسوں کے غمخوار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بننے کے اعلیٰ ترین شرف سے نوازی گئیں۔ یعنی آپ صرف اس شرف کو محسوس کریں، اس کو ایک ویژولائز کریں اور تصور میں لے کر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب ان سے بڑی ہستی اس کائنات میں اور کون ہوگی؟ یعنی وہ نور مصطفیٰ، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عرش پر جلوہ گر تھا، جو نور آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ علیہ السلام میں منتقل ہوا، جو پاک پشتوں سے، احادیث کا مفہوم بتلا رہا ہوں، جو پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا، جو ساجدوں سے ساجدوں میں منتقل ہوتا رہا، جس کا ظہور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین منصب پر ہونا تھا، جس نور نے کائنات کی تاریکی کو، اس پوری کائنات کی تاریکی کو اجالوں میں تبدیل کرنا تھا، وہ نور سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا۔ یعنی اس سے بڑا رتبہ اور اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا اکرام اور اس سے بڑی توقیر کائنات میں کسی خاتون کو نہ ملی ہے، نہ ملے گی، جو رتبہ، جو مقام آپ سلام اللہ علیہا کے حصے میں آیا۔ ناظرین کرام، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا وہ مقدس وجود پاک ہیں جن کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے مکہ پاک کی فضاؤں میں زبان زد خاص و عام تھے۔ یعنی آپ کا اسٹیچر، آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ حسین سیرت و حسین صورت کا مکمل اور بے مثل و بے مثال نمونہ تھیں۔ جو رفتیں، جو بلندیاں اور جو عقیدتیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو ملیں، وہ بلندیاں بے مثل و بے مثال ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ اس کائنات کے لیے آمنہ بن کے آئیں۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے آمنہ بنا کر بھیجا، یعنی اسم و مسمہ بن کر، ایک طرف تو کشت و خون میں غرق پوری دنیا اپنی نور نظر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پوری دنیا کو امان دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امینہ بن کر اس کائنات کے سب سے عظیم امانت دار کی عظیم ترین امانت کی حفاظت فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھاؤں یہ بات، اور بلا تمثیل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کسی کی اولاد نیک ہو جاتی ہے یا کسی کی اولاد جو ہے پارسا ہو جاتی ہے تو اس کی نیکوکاری، اس کی پارسائی کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ وہ اگر دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے تو لوگ پکار اٹھتے ہیں صاحب کہ کیا شاندار اولاد ہے اور کیا شاندار ماں ہوگی جس نے ایسی اولاد کو جنا اور ایسی تربیت کی ہے، ماشاءاللہ کہ اس نے تو بس دین اور دنیا دونوں میں ہی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن یاد رکھیے صاحب، یاد رکھیے کہ عظمتوں کی ان بلندیوں کا اور اس ماں کا کیا ہی کہنا کہ کائنات کے سب سے حسین چاند جن کے آنگن کے چاند بنے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آغوش رحمت کا پھول بنے، وہ آغوش سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش ہے، کسی اور کی آغوش نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ سلام اللہ علیہ
وہ طیبہ، وہ طاہرہ ہیں جن کے پاک وجود سے ظہور ہونے والی پاک ہستی کے صدقے دنیا کے ناپاک پاک بنے، تو اس پاک ہستی کا کیا ہی کہنا ہوگا جو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں آج یقیناً ہمارے تذکار میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام کے رب کائنات نے محبوب خدا کی مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں کا ذریعہ جس ہستی کو بنایا، وہ ہستی کوئی اور نہیں تھی بلکہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ کردار اور خاندان کی بلندیوں اور رفتوں کے اعتبار سے فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان یعنی اتنی پاکیزہ، اتنی نیک، اتنی مطہر تھیں کہ مکے کی گلیوں میں آپ کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ آپ گلستان قریش کی کلی، بنو زہرہ کی بیٹی، نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز تھیں، یعنی آپ کو اتنی فضیلت حاصل تھی کہ قریش کی عورتوں میں آپ ٹاپ آف دا لائن کہلاتی تھیں اس زمانے میں۔ نہایت پردہ دار خاتون، نہایت پردہ دار خاتون تھیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ مورخین نے آپ کا سراپا بیان نہیں کیا۔ کیسے بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے آپ کو وہ عصمت اور وہ طہارت عطا فرمائی تھی، لیکن بات یہ ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ کے سیرت و کردار کی خوشبو کا یہ کمال تھا کہ اس کی خوشبو پورے مکہ مکرمہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو کہ ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اپنے نور نظر حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میں موجود تھی۔ بظاہر تو یہ مجھے کہنے دے جملہ یہ لگتا ہے کہ انتخاب جناب عبد المطلب علیہ السلام کا تھا، مگر در حقیقت اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ انتخاب الہی تھا جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قاسم جنت ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، ان کو اپنے پیارے کی پیاری جنت بنانا تھا، یعنی جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو یقیناً رفعت عطا کرتا ہے، اور جن کے صدقے انشاءاللہ ہم گناہگاروں کی بخشش ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں داخل جنت کیا جائے گا۔ اس صاحب جنت، اس اتھارٹی جو یہ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اس اتھارٹی کی اگر کوئی جنت بنا کے بھیجی گئی ہیں تو وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ صدقے تم پہ ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ۔ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہم تمام گناہ گاروں کو عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی زبان کو ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں سوائے ادب کے کچھ اور مت سکھائیں۔ اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔